اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے محبوب، آپ اپنی زبان اقدس سے اس امت کو فرما دیجئے کہ ہر شخص اپنے اپنے طریقے، فطرت، نظریے اور صلاحیت کے مطابق عمل پیرا ہے۔ پھر فرمایا اور آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ سب سے زیادہ سیدھی راہ پر چلنے والا کون ہے۔ اب یہاں پر جب مفسرین کے ہاں ان کی تفاسیر کا جائزہ لیا گیا تو وہ کہتے ہیں شاکلۃن کا مطلب ٹیلنٹ ہے، شاکلۃن کا مطلب صلاحیت ہے، آپ کا چھپا ہوا رستم ہے جو اپنے اندر ہر کوئی لے کر بیٹھا ہے۔ اس سے مراد آپ کا نظریہ ہے، اس سے مراد آپ کی فکر ہے، اس سے مراد آپ کا زاویہ ہائے نگاہ ہے، اس سے مراد آپ کے نظریات ہیں، افکار ہیں، فلسفے ہیں، سوچ ہے، زاویہ نگار ہے، جس کے مطابق ہم اپنے عمل کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے ٹیلنٹ کہتے ہیں۔ پھر مغربی مفکرین کی فکر کا جائزہ لیا تو وہاں ایک نام ٹینسلے، ایک فلاسفر گزرا ہے، اس سے پوچھا کہ ٹیلنٹ کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے ٹیلنٹ از کیپیبلٹی اور a skill possessed by all individuals۔ پھر اسی طرح ایک اور فلاسفر گزرا ہے گیلاڈو، جو 2013 میں جس نے ڈیفائن کیا ٹیلنٹ کو، وہ کہتا ہے سوچنے سمجھنے کی ایکسکلوسیو صلاحیت کو ٹیلنٹ کہتے ہیں۔ جب ہم یہ سمجھ گئے تو اس ٹیلنٹ کو عربی زبان میں الموہبہ کہتے ہیں اور اسے الملکہ بھی کہتے ہیں عربی زبان میں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، سورۃ الانعام میں فرمایا کہ ہم نے بعض لوگوں کو بعض پر فوقیت عطا کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ فوقیت کس بنیاد پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا وہ عطا کی؟ سمجھ آ گئی کہ اس فوقیت کی بنیاد بھی وہ ٹیلنٹ ہے، اس فوقیت کی بنیاد بھی وہ چھپی ہوئی صلاحیت ہے۔ ہر شخص جو اپنی ذات میں جینیس ہے، انٹیلیجنٹ ہے، ایک ما فوق الفطرت عمل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کوئی چیز ایجاد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کچھ ڈسکور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کچھ ایسا کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے جو عامت الناس نہیں کر سکتی، جو خواص میں جس کا شمار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سمجھ لیں یہ شاکلہ کا وہ کمال ہے جو اس کے اندر چھپا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اس بنیاد پر ہم نے چند لوگوں کو چند پر فوقیت دی، کسی کو علم پر دی، کسی کو فقہ پر دی، کسی کو جورسپروڈنس پر دی، کسی کو انٹیلیجنس پر دی، کسی کو تقویٰ پر دی، کسی کو کرامت پر دی، کسی کو بزرگی پر دی، کسی کو ڈسکوری پر بھی دی، کسی کو انوینشن پر دی، کسی کو ایجادات پر دی، کسی کو محیر العقول کام کرنے کی ایسی فطرت اور شخصیت عطا کر دی کہ وہ لوگوں کو متعجب کرتا چلا جاتا ہے۔ اسی تناظر میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَوَهَبْنَا لِدَاؤُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ ٹیلنٹ کو عربی میں موہبہ بھی کہتے ہیں، اور یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا وَوَهَبْنَا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام کی شکل میں ٹیلنٹڈ بچہ عطا کیا، ایک ٹیلنٹڈ فرزند عطا کیا۔ پھر ساتھ اللہ رب العزت نے تعریف بھی کر دی اور فرمایا نعم العبد، کتنا پیارا وہ ہمارا بندہ تھا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کو، میرے بھائی اور بہنیں، میں آپ کی توجہ اس امر کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، ٹیلنٹ خدا داد صلاحیت کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، اسے عطا کرنے والی ذات خدا کی ہوتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی محیر العقول، ان کے معجزات کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں، مگر جس خوبی کا ذکر خدا نے کیا فرمایا نعم العبد انہ اواب، وہ اتنا خوبصورت بندہ تھا کہ ہر وقت پیکر اطاعت، پیکر عبادت، پیکر تقوی اور پیکر عاجزی و انکساری میں تھا۔ اس وجہ سے ہمیں وہ سلیمان پسند آ گیا
کہ صلاحیتیں رکھتے ہوئے جب بھی دیکھتے تھے سلیمان پیکر اطاعت اور عاجزی و انکساری اور تواضع نظر آتے. اب یہاں پر میں آپ کو ایک مثال عرض کرنا چاہتا ہوں جس سے اس ٹیلنٹ کو ہم مزید سمجھیں گے اور اس ٹیلنٹ ہنٹنگ کے پروسیس کو سمجھیں گے اور اسے کیسے نکھارا جا سکتا ہے. اس پروسیس کو اختصار سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے میں ایک قول نقل کرنا چاہتا ہوں. یہ سیدنا یحییٰ بن المعاذ الرازی کا قول ہے. وہ فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جو اپنے نفس میں اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیت کو، ٹیلنٹ کو، حقیقت کو پا گیا، سمجھ لیں وہ خدا کی حقیقت تک پہنچ گیا. میں ایک مثال جو آپ کو دینا چاہتا ہوں اس پورے پروسیس کو سمجھنے کے لیے، وہ موتی کی ہے. آپ میں سے ہر شخص جانتا ہوگا یہ جو موتی ہے جس کو ہم سچا موتی کہتے ہیں، یہ موتی اس کو عربی میں لؤلؤ کہتے ہیں اور اسے فارسی میں مروارید کہتے ہیں اور اس کو انگلش میں پرل کہتے ہیں. یہ موتی در حقیقت سیپ کے اندر پیدا ہوتا ہے اور سیپ کی پہلی لہر میں نہیں، تیسری پرت کے نیچے چھپا ہوا موتی پیدا ہو جاتا. اب حقیقت میں دیکھا جائے نہ تو ہر شخص اس سیپ تک پہنچ سکتا ہے جس میں موتی چھپا ہوا ہے اور نہ ہر جوہری موتی چن سکتا ہے، نہ ہر صاحب نظر جو ہے اور سیپ تک پہنچ سکتا ہے جس میں موتی چھپا کے رکھا ہے اس قدرت نے. اب اس کا پروسیس کیا ہے کہ یہ موتی دو طریقے سے روایات کے مطابق پیدا ہوتا ہے. ایک روایت کے مطابق کچھ دنیا کے سمندر ایسے ہیں جن کے اندر یہ سیپ پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ ایک سمندری کیڑا ہوتا ہے جو سائنٹیفکلی جو ایگریڈ اپون جو فارمولا ہے میں اس کے مطابق عرض کرنے لگا ہوں کہ سمندری کیڑا اپنی رہائش کے لیے سیپ ڈھونڈتا ہے یا پیدا کرتا ہے. ان سیپ کے اندر جب کوئی سمندر کا ذرہ منتقل ہو جائے یا کوئی شے منتقل ہو جائے تو وہ کیڑا کیا کرتا ہے، وہ اپنا لعاب اس ذرے کو لگانا شروع کر دیتا ہے. اس کیڑے کے لعاب کی برکت سے وہ ذرہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے خدا کی قدرت کا ایک انمول شاہکار ہے کہ وہ ذرہ اس کیڑے کے لعاب کی برکت سے موتی بن جاتا ہے اور وہ اس سیپ میں چھپا ہوا ہوتا ہے. اب نہ کوئی غوطہ خور اس تک پہنچ سکتا ہے، نہ ہر شخص کو اس سیپ کی پہچان ہوتی ہے جس سیپ میں خدا نے وہ موتی چھپا کے رکھا. اسی طرح ایک پرانی روایات کے مطابق جس کو ہم روایات متروکہ نہیں کہتے مگر روایت موجود ہے، وہ کہتے ہیں آب نیساں کا می برستا ہے. جب بارش ہوتی ہے ایک خاص مخصوص دور میں، موسم میں، ایام میں، تو جب وہ آب نیساں جب برستا ہے بارش کی شکل میں تو سمندر میں چھپی ہوئی سیپ وہ سمندر کی سطح پر آ کر اپنا منہ کھول دیتی ہے. پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے وہ شبنمی قطرے، آب نیساں کے وہ قطرے اس کھلے ہوئے سیپ کے منہ میں گرنا شروع ہو جاتے ہیں. جس سیپ کو وہ قطرہ نصیب ہو جائے اور جتنا بڑا وہ قطرہ ہوتا ہے اتنا بڑا وہ موتی اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے. یہ سیپ نہ ہر سمندر میں پائے جاتے ہیں، نہ یہ سیپ ہر موسم میں ہوتے ہیں. جغرافیائی حالات بھی ان کے مختلف ہوتے ہیں، آب و ہوا بھی مختلف ہوتی ہے، علاقے بھی مختلف ہوتے ہیں، ممالک بھی مختلف ہوتے ہیں اور وہاں کے سمندروں میں پھر بڑے بڑے صاحب نظر غواص یا غوطہ خور یا صاحب نظر جوہری پھر غوطہ خوری کے ذریعے سے ان سیپ کو چن کے لاتے ہیں اور پھر ان کی نگاہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ ان سیپ کو چن لیتے ہیں جن میں اللہ رب العزت نے موتی چھپا کے رکھے. اب یہ جو ٹیلنٹ ہنٹنگ کا پروسیس ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اسی طرح ہے جس طرح ایک قابل ذکر، ایک صاحب نظر، ایک فراست اور ایک بصیرت کا پیکر، وہ جوہری، وہ صاحب حکمت و نظر، وہ معمار، وہ لیڈر، وہ ان سیپ کو پکڑتا ہے جن کے اندر سچے موتی چھپے ہوئے ہوتے ہیں.
اسے موتیوں کی قدر کا بھی پتا ہوتا ہے، قیمت کا بھی پتا ہوتا ہے، پھر وہ اس مارکیٹ میں لاتا ہے، انہیں نکھارتا ہے، انہیں اجلا کرتا ہے، انہیں پالش کرتا ہے، انہیں گروم کرتا ہے، انہیں اتنا خوبصورت بنا کر اس مارکیٹ میں لے آتا ہے جہاں اس کی قدر و قیمت جاننے والے لوگ رہتے ہیں۔ وہ قدر شناسوں میں اس موتی کو لاتا ہے۔ کوئی صاحب نظر چن لے تو کسی بادشاہ کے تاج کے اندر جڑ دیتا ہے، اور کوئی صاحب نظر اس کی قیمت لگا دے تو ملکہ کے ہار کے اندر لگا دیا جاتا ہے۔ تو پوچھے والے نے پوچھا، اے صاحب نظر تو نے سیپ کو کیسے پہچانا؟ اس نے کہا یہ میرا کمال نہیں، یہ اس کی عطا کردہ نظر کا کمال تھا کہ میں نے جس سیپ کو کھولا اس میں موتی ہی پایا۔ ان موتیوں کے اندر بھی اللہ رب العزت نے کئی قسموں کے رنگ رکھ دیے۔ جو میں پوائنٹ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، اس کا مطلب صرف موتی چننا بھی بڑی بات نہیں، ان کی بھی اقسام ہیں۔ کسی کو اللہ رب العزت نے سفید رنگ کا موتی بنایا، کوئی سیاہی مائل موتی ہے، کوئی سبز رنگ کا موتی ہے، کوئی گہرے سیاہ رنگ کا موتی ہے، کوئی اوول شیپ بیضوی شکل کا موتی ہے، کوئی انڈے کی زردی کی مانند موتی ہے، کچھ نیلے رنگ کے موتی ہوتے ہیں، کچھ گلابی رنگ کے ہوتے ہیں، کچھ سرمئی رنگ کے ہوتے ہیں، کچھ سلیٹی رنگ کے ہوتے ہیں، کچھ سرائی کی شکل کے ہوتے ہیں، کچھ سوراخ والے ہوتے ہیں، کچھ بے سوراخ ہوتے ہیں۔ اب ہر ٹیلنٹ کے اندر بھی ٹیلنٹ چھپا ہوا ہوتا ہے، اور ہر ٹیلنٹ کے اندر مائکرو ٹیلنٹ چھپا ہوتا ہے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ اگر اللہ کے نور سے دیکھنے والا صاحب فراست مومن آ جائے تو وہ چھپے ہوئے موتیوں کے اندر بھی اس نسل کا موتی چن لیتا ہے جس کا وہ دور ہوتا ہے۔